السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین اکرام، میری گزارش ہے کہ پاکستان میں جو خواتین و حضرات موجود ہیں اور خصوصاً اسلام آباد اور راولپنڈی میں اگر آپ اپنی گاڑی فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر آپ کا پروگرام لگائیں گے اور آپ کی جو گاڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فروخت کریں گے۔ اور اسی طرح اسلام آباد، راولپنڈی اور پورے پاکستان میں رہنے والے جو خواتین و حضرات گاڑی خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے چینل پر آپ کا پروگرام لگا دیں گے۔ آپ نے گاڑی سیل کرنی ہے، آپ کی گاڑی کا ماڈل، اس کی کنڈیشن، اس کی قیمت، وہ ساری جو آپ بتائیں گے ہم اپنے چینل پر لگا دیں گے۔ اور جو بھائی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہوگا، اس کا خریدار ہوگا، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا۔ ہم آپ کا نمبر دیں گے، آپ اپنی گاڑی ان کو چیک کروائیں، دیکھیں اور اس کے بعد اس کی جو مناسب قیمت لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے ساتھ وہ جو مخلص ہے اس معاملے میں، ایک بھائی ہے اس کی گاڑی ہے 20 لاکھ کی اور وہ 30 لاکھ اس کے مانگے، تو یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے 20 لاکھ کی ہے تو آپ نے مطالبہ 20 لاکھ کا کرنا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی 8 لاکھ کی ہے تو آپ نے 8 لاکھ ہی مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، کوئی 2-4 ہزار، 5 ہزار، 50 ہزار، لاکھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنی رینج اتنی بتائیں کہ خریدنے والا سن کر، ماڈل دیکھ کر وہ سمجھے کہ واقعی اس کی مناسب قیمت ہے۔ زیادہ کیا فرق ہوتا ہے، 50 ہزار کا ہوتا ہے، 1 لاکھ ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن گاڑی آپ کی 20 لاکھ کی، آپ 30 لاکھ مانگیں گے تو وہ کبھی سیل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ایسے میرے بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں یا وہ اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے چینل میں آپ کا پروگرام لگایا جائے گا اور پھر ڈائریکٹ مالک سے آپ کی یعنی بات کروائی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہے، سواری خریدنے سے پہلے تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنایا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنائیں۔ یہ انسان کی یہ بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے۔ جب آدمی روڈ پر نکلتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، بے شمار حادثات بھی ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کوئی بھائی موٹر سائیکل بھی خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ موٹر سائیکل کا لائسنس بنائے۔ اگر کار خریدنا چاہتا ہے، ٹرک خریدنا چاہتا ہے، ٹرالا یا بس خریدنا چاہتا ہے یا AC کوچ خریدنا چاہتا ہے اور اس نے وہ خود چلانی ہے، ایک ہوتا ہے خرید کر ڈرائیو رکھنا ہے، تو وہ ڈرائیور کا لائسنس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ گھریلو طور پر گاڑی لے کر، ہائیس لے کر یا کار لے کر آپ اس کو خود ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو میری سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس ضرور بنانا ہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پولیس والے چیک کرتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہو، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر انسان بچ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ گزارش ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی گاڑی آپ دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس کے متعلق استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ گاڑی ہمارے لیے بہتر ہے تو ہم اس کو خرید لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی کرے گا۔ استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے۔ اور بھائیوں، گاڑی جو ہوتی ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی گاڑی آپ خریدیں گے، مالک کہے گا کہ اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں لگے گا، یہ باڈی کے اعتبار سے، انجن کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ٹوکن شوکن سب کچھ اس کے یس ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے پھر بھی آپ دیکھیں، جب آپ کو اس کو خریدیں گے سب سے پہلے اس کا انجن کا آئل آپ کو لازمی چینج کرنا ہوگا، گیئر کا جو آئل ہوتا ہے اس میں وہ کم ہوتا ہے، وہ پورا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ گاڑی کے کافی چیزیں ہوتی ہیں، لیدر ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ گاڑی کی وائرنگ ہوتی ہے، جو صحیح نا، گاڑی کی جو لائٹیں ہوتی ہیں، یعنی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لازمی انسان کو کروانے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو گاڑی پرانی ہے، چاہے وہ 2 سال، 5 سال، 4 سال چلی ہوئی ہے، تو مالک اس کی تعریفیں کرے گا، اس نے سیل کرنی ہے۔ لیکن خریدنے والا یہ دیکھے کہ کچھ نہ کچھ آپ کا ضرور اس کو لگے گا، کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے گاڑی میں، وہ پورا کرنی ہوتی ہے۔ اور ہماری دعا ہے اللہ ذوالجلال جو ہماری وسعت سے، رابطے سے گاڑیاں لیں گے اور جو ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہماری خدمت ہوگی اور جو صحیح سچی بات ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گاڑی کو خریدنے والے اور فروخت کرنے والے
جب وہ آپس میں ڈائریکٹ ہم ان کو نمبر دیں گے، آمنے سامنے آئیں، تو وہ ایک دوسرے کے کاغذات جو ہے نا وہ چیک کریں، کہیں یہ کاپی ڈپلیکیٹ تو نہیں، یا 2 نمبر کاپی تو نہیں، یا 2 نمبر وہ لائسنس تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوازمات ہوتے ہیں، جس طرح ادارہ ہوتا ہے وہاں جا کر چیک کروایا جاتا ہے کہ واقعی یہ کاپی، یہ لائسنس، یہ گاڑی کے کاغذات اوریجنل ہیں۔ یہ چیزیں آپ کنفرم کر لیں تاکہ آپ ایک گاڑی خریدنے کے بعد اپنے گھر چلا جائیں 6 مہینے، سال، یا کہیں پولیس چیک کرے وہ کہے آپ کے تو کاغذات ہی 2 نمبر ہیں، تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ یہ تو میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ بہتر ہے آپ خریدنے سے پہلے آپ اس کی قیمت لگا دیں اور اس کو کہیں کہ آپ اپنے کاغذات ہمارے ساتھ جائیں، ہم چیک کروائیں گے۔ اس پر یقین نہ کریں، چیک کروائیں۔ چیک کروانے کے بعد اگر گورنمنٹ کا ادارہ کہتا ہے کہ یہ کاغذات بالکل جینین 1 نمبر ہیں، تو پھر آگے آپ گاڑی خریدیں اور اچھے طریقے سے سارے معاملات کریں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے اس کے اوپر ہوگا، پروگرام کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے آپ نے گاڑی اگر خریدنی ہے یا فروخت کرنی ہے، رابطہ کریں گے، اپنا ماڈل بتائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا پروگرام لگا دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔